یہ تھا کہ جو کتابیں ہم نے ان کو دی تھی، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی ان کے پاس، اس میں اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق احکامات تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ کبھی ترجمہ تبدیل کر کے کر دینا اور کبھی حکم ہی تبدیل کر دینا، کسی کو مٹا دینا، کوئی نیا شامل کر دینا۔ آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بات اب شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے، معلومات میں اضافے کے لیے، کہ اس وقت کرسچنز کے پاس، عیسائیوں کے پاس جو ہولی بائبل ہے، کتاب مقدس جس کو کہتے ہیں، وہ کتاب مقدس اٹھا کر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، اردو میں بھی پڑھیں تب بھی یہی مطلب نکلے گا، اردو انگلش والی پڑھیں تب بھی یہی ہے، عربی والی پڑھیں تب بھی یہی ہے۔ آپ اس کے پہلے 10 صفحے نہیں پڑھ سکتے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کو یہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں کہ جس میں جناب لوط علیہ السلام کے بارے میں بے حیائی والی باتیں انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، جناب نوح علیہ السلام کے مطابق کتنے انبیاء کے متعلق اس قدر گستاخیاں اور بے ادبیاں ہیں۔ اس وقت کے کرسچنز کی کتاب مقدس دی ہولی بائبل کے اندر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہم جو پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی تھی، جو اس وقت مارکیٹ میں ان کی پرنٹ ہو رہی ہیں، ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیا کچھ اس کے اندر، قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا شروع کر دی، جس میں ایک جرم ان کا یہ بھی تھا کہ ان کے جو بڑے ہوتے تھے روپے پیسے والے، وہ کوئی جرم کرتے تھے تو اس کے متعلق وہ اور حکم لے آتے تبدیل کر کے، اور کوئی کمزور بندہ جرم کرتا ان کے معاشرے کا تو اس کے لیے حکم اور لے آتے، بڑے کو چھوڑ دیتے، چھوٹے کو سزا دیتے۔ قرآن نے کہا کہ وہ اس طرح کرتے، جو کام یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے وہی کام مرزا قادیانی قرآن مقدس کے ساتھ کرتا رہا۔ تو ہم اس عمل میں نہ یہودیوں کو اچھا سمجھتے ہیں نہ عیسائیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ مرزا قادیانی کو ہم یہودیوں کی انہی صفوں میں شامل کرتے ہیں کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ کام اس نے قرآن سے کیا، وہ کام انہوں نے کیے تورات اور انجیل سے، یہ کام اس نے کیا اللہ کی آخری کتاب قرآن مبین سے۔ تو ہم اس کام میں مرزے کو اسی فہرست میں شامل کرتے ہیں جس فہرست میں ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو شامل کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ آگے دو مثالیں میں نے دی کہ قرآن پاک میں اس نے کیا کچھ کیا۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کا بے ادب، حضور کے صحابہ کا ایک بات صرف ذکر کروں گا اس حوالے سے، سیدین کریمین افضلین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں مبارک بابرکت بزرگ ترین ہستیوں کے متعلق